کسی کو 5 دن 7 دن باقی ہیں، تو ان چند دنوں میں ابھی حج کا ویٹ کرنے کے علاوہ وہ کیا کیا کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حاجیوں کو جب مکہ مکرمہ میں رکنا ہوتا ہے حج سے پہلے، اور حج سے پہلے بھی کچھ ایام حاجیوں کو ملتا ہے، ان ایام میں، ان دنوں میں حاجیوں کو کیا کرنا ہے، کیا ایکٹیویٹی رکھنا ہے، کس طرح وہ ایام گزارنا ہے، سنیں اس ویڈیو میں۔ ملا لیا بھائی صاحب، ایک حاجی گھر سے حج کے لیے چلا ہے، اب اس نے عمرہ کر لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج تمتع کر رہا ہے، تو اب جب حلق ہو گیا تو اب وہ فارغ ہے۔ اب حج کے دنوں میں 10 دن، کسی کو 15 دن، کسی کو 5 دن 7 دن باقی ہیں، تو ان چند دنوں میں ابھی حج کا ویٹ کرنے کے علاوہ وہ کیا کیا کام کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی زندگی کے یادگار دن گزار رہا ہے، وہ مکہ پاک میں ہے جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ حدود حرم میں کی جانے والی نیکیوں کو تو اب وہ حریص بن جائے اور بس نیکیاں کمائے جائے، وہ خوب طواف کرے، خوب عمرے کرے، حرم پاک میں جتنا ہو سکتا ہے وقت گزارے، فارغ وقت میں کعبے کا دیدار کرے، تلاوت قرآن کرے۔ ٹارگٹ لے کے جانا پڑے گا اشفاق بھائی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حج کے انتظار کے دن ہے نا، اس میں مختلف طبقات ہیں۔ کچھ لوگ تو واقعی ماشاءاللہ روز عمرے کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، طواف کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شاپنگ کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بیسٹ وے امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ سفر حرمین پر جانے والوں کے 19 نیک اعمال بھی تحریر فرمائے ہیں کہ جس میں باقاعدہ وہاں کرنا کیا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ ٹارگٹ ہو جائے نا کہ میں نے حج میں مکہ پاک میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، مدینہ طیبہ میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، تو اسی طرح آپ روزانہ مثال کے طور پہ 1200 بار درود پاک، 1200 بار کلمہ پاک، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ کے شجرے کے جو اوراد ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے کام اپنے ذمے لے لے، دلائل الخیرات شریف پڑھنی ہے، تو آپ بیزی رکھیں اپنے آپ کو، ورنہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہر طرح کا طبقہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے بہت غور کیا اشفاق بھائی، یہ مکہ مدینے کے سفر میں جو ایک پرابلم ہے نا، ہماری قوم اجتماعی عبادت کی اب بھی کچھ عادی ہے، انفرادی عبادت کی عادی نہیں ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو 3 گھنٹے اجتماع یا کسی محفل میں، کسی ذکر کی محفل میں بیٹھ جائیں گے، ان کو کہیں 1 گھنٹہ اکیلے مسجد میں بیٹھ کے عبادت کریں، وہ نہیں کر پاتے۔ وہ سوچیں کہ کیا کروں، 1 گھنٹہ اکیلا میں مسجد میں۔ اچھا، یہ عادت نہ ہونا نا، مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہ عادت نہ ہونا حرم پاک میں بھی نہیں بیٹھنے دیتی ہے، کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ کوئی مل کر تو عبادت نہیں کر رہا، ہمیں خود ہی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر۔ آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹے بعد جو ہے نا اب کچھ چاہیے، تو لوگ قرآن پاک بند کرتے ہیں، اب رائٹ لکھتے ہیں، لیفٹ دیکھتے ہیں، وہ دوست ادھر بیٹھا ہے اس کو بلائیں گے، پھر موبائل نکلے گا، تو حرم پاک میں بیٹھ کر بھی وہ بعض اوقات فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں یا فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے بہت پچھلے سفروں میں غور کیا تھا کہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، ایسا لگتا ہے کہ اکیلے گھر یا مسجد میں بیٹھ کر، بہتر ہے مسجد میں بیٹھ کر روزانہ حج پہ جانے سے پہلے 2-2 گھنٹے بیٹھ کر عبادت کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ اچھا، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اشفاق بھائی، رشک آتا ہے، جو صبح سے جاتے ہیں اور رات تک ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں عبادت کر رہے ہیں، حرم پاک میں عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھیں گے، سلام پھیر کے پھر باہر آ جائیں گے۔ بھائی اور تو بیٹھے تلاوت تو کریں، مطلب دل ہی نہیں لگتا۔ میں نے اس کی وجہ سوچی، کیونکہ عادت یہاں بھی تو نہیں ہے نا، یعنی یہاں کس کی عادت ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ کے دکھا دے کچھ دیر، ادھر تو امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کام ہی انفرادی عبادت کا ہے۔ تو انفرادی عبادت کی عادت ہی نہیں ہے، نہ اکیلے بیٹھ کے تلاوت کرنے کی عادت ہے، نہ 1000 بار درود پاک کبھی اپنے پڑھا، نہ وہ بیٹھ کے جناب ذکر و اذکار کیا، نہ دعائیں لمبی لمبی کرنے کی عادت، تو وہاں اور کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، مکہ پاک میں ایک تو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ طواف صحیح، لیکن ہر وقت تو نہیں کر پائیں گے، آپ کو بیٹھنا ہوگا تو آپ بیٹھ کے عبادت کے عادی بنیں۔ کیا کریں؟ کچھ چیزیں آپ بتائیں۔ دیکھیں نا، اس میں بھی تنوع لانا پڑے گا، ویرائٹی لانی پڑے گی۔ یعنی آپ نے اس میں ایک ہی کام کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، معاذ اللہ پھر دل نہیں لگتا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ، میں نے کہا نا پہلے تو ٹارگٹ سیٹ ہو کہ مجھے روز کے، اگر میں حساب کروں کہ میں نے مکے میں قرآن ختم کرنا ہے اور میرے حج سے پہلے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو نہیں ہو سکے گا، 10-12 دن اگر ہیں تو روز کے 3-4 پارے پڑھنے ہیں، تو میں پلان کر لوں کہ میں نے جب بھی حرم میں 5-6 گھنٹے کے لیے بیٹھنا، میں 3 پارے پڑھنے، 3 پاروں میں آپ کو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے، بالکل تو آپ اچھا 3 پارے بھی ایک ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ 1 پارہ قرآن کا پڑھیں، قرآن پاک کو رکھیں، اب آپ تسبیح نکال لیں، اب آپ 500 بار مثال کے طور پر آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 200 بار کلمہ پاک پڑھا، اب آپ کو لگے گا اور تھکاوٹ، کھڑے ہو جائیں، اب 12 نوافل پڑھ لیں، یعنی آپ نے اس کی ورائٹی رکھی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب مجھے پڑھنے کی اور کسی چیز کی ہمت نہیں ہے، اب آپ کے موبائل فون میں مناجات ہوں،
ایسی پیاری دعائیں کلام ہوں وہ آپ لگا لیں, اب آپ کے آنسو بہیں گے, اب آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اچھا ایسی بھی امیر اہل سنت کی, نگران شورا کی, مبلغین دعوت اسلامی کی دعائیں بھی ہیں. کچھ لوگوں کو ویسے بھی دعا مانگنا نہیں آتی کہ یار ہم کتنی دیر دعا کیسے مانگیں, تو ماشاءاللہ رکت انگیز دعائیں ہمارے یوٹیوب پر, ہمارے دعوت اسلامی کے وہ سن لیں. آپ سنیں گے تو آپ کی زبان پہ وہ الفاظ بھی آئیں گے نا کہ مانگنا کیسے ہے. تو یہ بھی ایک ہو جائے گا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں, کعبے کو دیکھ کر آمین کہہ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو اب کیا رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی دعائیں, رفیق الحرمین میں جو دعا ہے میں کہتا ہوں وہ تو گائیڈ لائن ہے دعا کیسے کرنی ہے, وہ دعا پڑھنے تو رونا آ جاتا ہے. بالکل. تو اچھا یہ ہو گیا, آپ پھر دوبارہ قرآن پاک پر آ جائیں. آپ کو 5 گھنٹے بیٹھنا ہے اگر, تو 5 گھنٹے کا پلان لے کر جائیں, ورنہ ہوگا کیا کہ حرم میں پاک میں بیٹھ کے لوگ پوچھ رہے تھے آپ بھی کب آئے, ہوٹل کیسا ہے, معلم نے پیکج ٹھیک دیا کہ نہیں دیا, کھانے میں کیا مل رہا ہے آج کل. ہم سن رہے ہوتے ہیں آس پاس آوازیں ہوتے, فلائٹ کب کی واپسی کی ہے, اور بتاؤ شاپنگ کیا کی. بندہ کہ یار حرم میں پاک میں آ کے فضول باتیں. یاد رہے ناظرین, وہاں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. بچے کھیل رہے ہیں, عورتیں آپس میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے یعنی مزہ یہ آیا نا کہ آپ کو کوئی کہے نا تو یار میں پلیز میرے وظائف باقی ہیں, میرا جدول باقی ہے, میرے پاس کام ہے. آپ کے پاس کام ہو, بلکہ اب تو گیجٹ کا زمانہ ہے نا, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ اس پہ کتابیں لے جائیں. عاشقان رسول کی 130 حکایات, مکے کے فضائل کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں, پھر تو طبیعت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے نا. مدینے میں بیٹھ کر, میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دیکھیں آپ, بلکہ سیرت مصطفیٰ کے وہ چیپٹر جو مکے کے ہیں, ہاں وہ وہاں کے مکے شریف میں پڑھیں, آپ کو مزہ ہے. اور مدینہ پاک میں وہ پڑھیں, مدنی زندگی. اچھا پھر آپ خاص طور پہ سورہ حجرات, اگر روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر سورہ حجرات کی تفسیر پڑھے تو یہ تو اسی حجرے کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, کیسے آواز بلند نہیں کرنی ہے, کیسے کیا, آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی. تو اصل میں ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا ذوق بڑھانے کے لیے ہمیں مکہ پاک میں بیٹھ کر مکے کے فضائل پڑھنے چاہیے, اور مدینہ طیبہ میں جا کر مدینے کے فضائل بے شک ہم نے 1000 بار پڑھے, خود ہی بیان کیے ہوں, کیونکہ یہ ریکال ہوتا ہے کہ یار کدھر آئے ہو, یہاں پھر کب آؤ گے. آپ یقین کریں زندگی, اپنے ہر سفر کو زندگی کا آخری سفر سمجھیں. ہمیں نہیں پتا اگلی بار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو اس کو پراپر یوز کریں. پھر امیجنیشن میں جا سکتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسلام پہلا ہوا, اسلام سٹارٹ ہوا. کبھی 30 لوگ کعبے پہ طواف کرنے میں لوگوں کو مارا جاتا تھا, اذان نہیں کرنے جو ہوا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا, کبھی حضرت بلال کو مارا پیٹا گیا, صحابہ کی. اب بندہ یہ سوچے کہ جس کعبے کو میں دیکھ رہا ہوں یا طواف کر رہا ہوں, اسی کعبے کا نبی پاک نے طواف کیا, صحابہ نے طواف کیا, بوسے دیے, اہل بیت. امیجنیشن بھی آپ کو جو ہے نا بندہ کھو جاتا ہے, کہاں لے کہاں لے جاتا ہے. بس بات وہی ہے کہ آپ کا یعنی اس میں اشفاق میں ایک اور بات بھی ہے کہ عاشقان رسول, اور خاص طور پہ عاشقان رسول علماء کرام ساتھ ہونا, کوئی اہل علم بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو, عاشق حرمین بھی ہو, پھر تو اس کی صحبت آپ کو جو ہے نا ایسا بیزی رکھے گی نا کہ وہ آپ کو بار بار آپ ان سے بات کریں تو مکے مدینے کے فضائل بھی بتائیں, وہ آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بھی سنائیں, اور آپ کو ریکال ہوتی رہے, اور اپنے ساتھ چیزیں لے کر جائیں اور گم ہو جائیں اس میں. باقی سوشل میڈیا سے دور رہیں, لوگوں سے بات چیت. 5G چل رہا ہو, اتنا اچھا نیٹ ہے, اور اس کے بعد واٹس ایپ, اب ہم ایک تعداد ہے ان کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, آفس گئے, کرسی پہ بیٹھ گئے, اپنا واٹس ایپ پہ موبائل ہے, تھوڑی بہت فائلیں دیکھی, کام دیکھا, کیا ہے پیمنٹ. نارملی جو ایک اپر کلاس ہے ان کے پاس بہت زیادہ کام نہیں ہوتا, اب وہاں پہ بیٹھ کر بھی پھر وہی موبائل اور وہی اپنا سوشل میڈیا, جیسے آپ نے فرمایا, اب سیلفی لے رہے ہیں, کبھی فیس بک کھول رہے ہیں, کبھی اپنی جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں, اور اس میں واٹس ایپ بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہے. اس میں تو بعض اوقات گناہ بھی ہو جائیں گے نا, اگر آپ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو نہ جانے کیا دیکھ لیں گے. تو یہ تو بالکل سائڈ پہ رکھے, اس میں وہی چیزیں سننی ہے تو وہ لے جائیں جو آپ نے نعت سننی ہے, مناجات سننی ہے, تلاوت سننی ہے, کوئی بیان سننا ہے, تو وہ پھر ٹھیک ہے. باقی تو آپ اپنے ساتھ اس گیجٹ کا استعمال کرتے ہیں, ایروپلین موڈ پہ رکھ لیں, اور جو چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ دیکھ لیں, ورنہ تو آپ کو میسج آتے رہیں گے, آپ اس میں کھو جائیں گے. تو بہرحال یہ کریں جو آپ نے کہا. اور دوسرا یہاں پر ایک میں اور مشورہ دوں گا, جو حج سے پہلے ایک اور میرے حساب سے وہ مسٹیک تو نہیں کہوں گا, ایک تھوڑا سا شیڈیول صحیح نہیں بناتے. وہ کیا ہے کہ کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ حج سے پہلے غار ثور جاتے ہیں, غار حرا جاتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہم پہاڑی لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم شہر کے لوگ ہیں. اچھا اب وہ سارا قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے. پہلے ایک بات سمجھ لیں, حاجیوں کے لیے میرا مدنی پھول یہ ہے کہ آپ کا مین ایونٹ, آپ کا یہ جس کو کہ نا اہم ترین جو دن ہے وہ 5 دن ہے جو حج کے ہیں, اس سے پہلے اپنے آپ کو تھکائیں نا. بلکہ میں تو اپنے تربیتی اجتماع میں کہا کرتا ہوں کہ حج سے 3-4 دن پہلے ریسٹ کریں. اچھا, بالکل مزے کا تگڑی نیند کریں, تگڑے ہو جائیں, انرجی اپنی جمع رکھیں, کیونکہ آپ نے اصل مشقت اور اصل جس کو کہتے ہیں نا عبادت وہاں کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ غار ثور گئے, پیر مڑ گیا, چوٹ لگ جاتی ہے, حاجی گر جاتے ہیں, کیونکہ سب کو پہاڑ پہ چڑھنے کی کس کو عادت ہے, پہاڑی لوگ جو جائیں وہ تو ٹھیک ہے. تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ زیارتیں کرنی ہے تو حج کے بعد, اچھا حج سے پہلے نہیں.
اب مینا میں پیٹ خراب ہے, مینا میں پیر میں درد ہے, پیر میں چھالے پڑ گئے, کہاں گئے تھے؟ پہاڑ پہ گئے تھے. ایکسٹرا کھانا پینا نہ کریں. 3-4 دن پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, اپنی انرجی بچا کے رکھنی ہے, کم کھائیں, اچھی نیند کریں, ریلیکس کریں اور تیار ہو جائیں بڑی عبادت کے لیے. اور یہ انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کر لوں گی, اس کا بھی ثواب ملے گا صحیح. کہ میں اس لیے ریسٹ کر رہا ہوں کہ مینا عرفات میں عبادت کروں گا. تو عمرے وغیرہ بھی بہت زیادہ پھر نہ ہاں, کریں پر یہ آخری 3-4 دنوں میں پھر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ نارملی تقریباً حاجی ہمارے خاص طور پہ پاک و ہند کے وہ عزیزیہ میں رہتے ہیں, جی تو عزیزیہ سے حرم پاک آنا بھی اتنا آخری دنوں میں آسان نہیں ہوتا کیونکہ بہت رش ہو جاتا ہے جی اور کرائے بھی بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں. تو آپ وہیں عبادت کر لیں, آ سکتے تو آئیں, میں نہیں کہتا نہ آئیں, لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو نہ صحیح. تھکائیں. 2-4 گھنٹے کے لیے آ جائیں, پھر اس کے بعد آپ ریسٹ کریں. مکہ تو ہے ہی, آپ کو مکہ تو ثواب تو وہی آپ اپنے روم میں بھی تلاوت کریں, پھر اپنے ہوٹل میں بھی فضول باتیں نہ کریں, نوافل پڑھیں. جی. اب تو آپ نے 5 دن کی جو ایکٹیویٹی اس کو پڑھنا ہے, رفیق الحرمین سے بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے کہ آپ نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے. یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں, کیسے وقت گزاریں اور کن چیزوں کا احتیاط کریں. سو دوستو آپ نے سنا, دوستو حج سے پہلے, ایام حج سے پہلے ہمیں ایسا کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنا جن سے ہمیں تکلیف میں پڑنے کا ڈر ہو, ٹھیک ہے نا, جن کی وجہ سے ہم بیمار پڑیں, ٹھیک ہے نا. اور ہاں, فضول کام بھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک نا. اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے, اور ویسے بھی جتنا بھی ہو سکے چھوٹے موٹے ایکٹیویٹی کو جو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں جاری رکھنا ہے. اگر عمرے بھی کر سکتے ہیں تو عمرے کیجئے, نفل طواف بھی کر سکتے ہیں کیجئے, لیکن ہاں اپنا صحت کا خیال رکھیے. اتنے عمرے اور اتنے طواف نہ کریں کہ طواف اور عمرے کی کثرت کی وجہ سے آپ بیمار میں پڑ جائے اور پھر جو مین مقصد ہے ہمارا حج, اس میں رکاوٹ پیدا ہو. سو اللہ پاک ہر حاجی کو صحت کاملہ کے ساتھ حج نصیب کرے, سب کو حج مبرور عطا کریں. اللہ پاک ہمیں بھی بار بار زندگی میں حج نصیب کرے, آمین. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.